نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 8ویں پارہ میں سورۃ الانعام کا ایک حصہ ہے، اور اس پارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منکرین قیامت اور منکرین نبوت کا رد فرمایا اور مشرکین کے خیالات باطلہ کی تردید فرمائی اور کچھ چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا، اور آغاز اس سے فرمایا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے مردوں کو اٹھا لائیے، ہم ان سے دریافت کر لیں کہ آپ جو فرماتے ہیں یہ حق ہے یا نہیں، اور ہمیں فرشتے دکھائیے جو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے اور ان سے مردے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، اور اس کی مشیت جو ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ جو اس کے علم میں اہل سعادت ہیں وہ ایمان سے مشرف ہوتے ہیں، اور جو اہل شقاوت ہیں وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے دشمن کی آدمی اور جنوں میں شیطان کے، کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے بناوٹ کی بات، یعنی وسوسے اور فریب کی باتیں اغوا کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سچے نبیوں کے دشمن شیاطین اور انسان ہیں، تو انبیاء کے سچے نائبین اور وارثین کے بھی دشمن ہونے چاہیے، تاکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی نیابت پورے طور پر ہو سکے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ تم ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ کہا، فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، یعنی مردے سے مراد کافر اور زندہ سے مراد مومن ہے، کیونکہ کفر دلوں کے لیے موت ہے اور ایمان جو ہے یہ زندگی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا ہے۔ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیریوں میں ہے اس سے نکلنے والا نہیں۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک مثال ہے جس میں مومن اور کافر کا حال بیان فرمایا گیا، کہ ہدایت پانے والا مومن اس مردہ کی طرح ہے جس نے زندگانی پائی اور اس کو نور ملا جس سے وہ مقصود کی راہ پاتا ہے، اور کافر اس کی مثل ہے جو طرح طرح کی اندھیریوں میں گرفتار ہے اور ان سے نکل نہ سکے، ہمیشہ حیرت میں مبتلا رہے۔ یہ دونوں مثالیں ہر مومن و کافر کے لیے عام ہیں۔ اگرچہ بقول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے شان نزول یہ ہے کہ ایک روز ابو جہل نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی۔ اس روز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو انہیں اس واقعہ کی خبر دی گئی۔ گو ابھی تک وہ ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، مگر یہ سن کر ان کو نہایت طیش آیا اور وہ ابو جہل پر چڑھ گئے اور اس کو کمان سے مارنے لگے۔ اور ابو جہل عاجزی اور خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا، ابو یعلا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے ہیں؟
انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بد عقل بتایا۔ اس پر حضرت امیر حمزہ نے فرمایا تمہارے برابر بد عقل کون ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت امیر حمزہ کا حال اس کے مشابہ ہے، جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور نور باطن عطا فرمایا۔ اور ابو جہل کی شان یہی ہے کہ وہ کفر اور جہل کی تاریکیوں میں گرفتار رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے منصب کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ۔ یہ کفار کی سوچ اور فکر ہے، یعنی وہ نبیوں کے ساتھ برابری اور ہمسری چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے کہ نبوت کی اہلیت اور اس کا استحقاق کس کو ہے اور کس کو نہیں، اور عمر اور مال سے کوئی مستحق کے نبوت نہیں ہو سکتا، اور یہ نبوت کے طلبگار تو حسد، مکر، بد عہدی وغیرہ برے افعال میں اور بری عادتوں میں مبتلا ہیں، یہ کہاں، اور نبوت کا منصب عالی کہاں؟ تو نبوت تو ایک اتنا بلند مقام ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولان اعظام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرماتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے چنے پر اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا کافر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا من یرد اللہ یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور اس کو ایمان کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہ ہو۔ تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس پر نہایت شاک ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، تو گویا کسی کوئی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ کذالک یدع اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی خوب کھول کر آیتیں بیان فرما دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی حالت بتائی کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کھیتیوں اور اپنے درختوں کے پھلوں اور چوپایوں اور تمام مالوں میں سے ایک حصہ تو اللہ کا مقرر کرتے تھے اور ایک حصہ بتوں کا۔ تو جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے اس کو تو مہمانوں اور مسکینوں پر صرف کرتے، اور جو بتوں کے لیے مقرر کرتے وہ خاص ان پر، ان کے خادموں پر صرف کرتے، اور جو حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تو اگر اس میں کچھ بتوں والے حصہ میں مل جاتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر بتوں والے حصہ میں سے کچھ اس میں ملتا تو اس کو نکال کر پھر بتوں ہی کے حصہ میں شامل کر دیتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَجْعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، تو فرمایا کہ یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں کہ جو شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ یہ کتنا برا حکم لگاتے ہیں اور انتہا درجہ کے جہل میں گرفتار ہیں، اور ان کے عقل میں اس قدر فساد آ چکا ہے کہ انہوں نے بے جان بتوں، پتھر کی تصویروں کو کارساز عالم کے برابر کر دیا، اور جیسا اس کے لیے حصہ مقرر کیا ایسا ہی بتوں کے لیے بھی کیا۔ بے شک یہ بہت ہی برا فعل اور انتہا کا جہل اور بہت بڑے ضلال اور خطا ہے۔ اور پھر دوسری ان کی حالت یہی جہل کی بتائی جاتی ہے کہ وہ مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور یہاں شریکوں سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کی اطاعت کے شوق میں مشرکین
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت گوارا کرتے تھے۔ تو وہ ایسے عقل کے فساد میں مبتلا ہوئے کہ حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے، اور اولاد جس کے ساتھ ہر جاندار کو فطرتاً محبت ہوتی ہے، شیاطین کے اتباع میں اس کا بے گناہ خون کرنا بھی انہوں نے گوارا کر لیا اور اس کو اچھا سمجھنے لگے۔ اور مشرکین اپنے بعض مویشیوں اور کھیتیوں کو اپنے باطل معبودوں کے نام کر دیتے تھے اور کہتے اسے وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں، اپنے جھوٹے خیال میں، یعنی بتوں کی خدمت کرنے والے۔ اور کچھ مویشیاں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرا دیا، یعنی جن کو بحیرہ صاحبہ ہم کہتے، اور ان جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور مشرکین یہ کرتے کہ وقالوا ما فی بطون ھذہ الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، کہ جو مویشی ان کے پیٹ میں ہے وہ نرا خالص ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور جو مرا ہوا نکلے وہ تو سب اس میں شریک ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت میں کچھ ایسے لوگ تھے جو بڑے سنگ دل تھے اور نہایت سنگ دلی کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ربیہ اور مدر قبائل وغیرہ میں تو اس کا بہت رواج تھا، اور بعض جاہلیت میں لوگ یہ کام کرتے کہ لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ تو فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک وہ تباہ ہوئے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانہ جاہلیت کے ان کافروں کی برائیاں بیان فرمائیں، اور پھر انہیں فرمایا کہ تم حد سے نہ بڑھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا انہیں حرام جانو، اور جنہیں اللہ نے حلال کیا ان کو حرام نہیں جانو۔ اور فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، کہ فرمایا کہ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی اور تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو، بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، حرمت والی جان کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال ظلم کے ساتھ نہ کھاؤ، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف کی کرو اگرچہ اس کی ذات میں تمہارے قریب رشتہ داری کی گناہ آتے ہوں، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ سے کی عہد پورا کرو، یہ سیدھی راہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے راستے اور راہیں ترک کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بابرکت تم پر اتاری تو اس کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بتلایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانی آئے گی، قیامت کی نشانی، یعنی مغرب سے سورج طلوع ہوگا، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل وکسبت فی ایمانها خیرا، تو ایک ایسی نشانی آئے گی کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لائی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ ہو گئے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، یعنی مثل یہود اور نصارہ کے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ یہود 71 فرقے ہو گئے، ان میں صرف ایک ناجی ہے، باقی سب دوزخی، اور نصارہ 72 فرقے ہو گئے، ایک ناجی باقی سب ناری، اور میری امت 73 فرقے ہو جائے گی، وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے جو سواد اعظم یعنی بڑی جماعت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ما انا علیہ و صحابی، جو میرے اور میرے صحاب کی راہ پر ہے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے دین میں راہیں جدا جدا نکال لیں اور کئی گروہ ہو گئے، تو فرمایا اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا اللہ کے رسول سے کچھ تعلق نہ رہا، اور فرمایا جو نیکی کرے گا، ایک نیکی لائے گا تو اس جیسی اسے 10 ملیں گی، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اور پھر اپنے محبوب سے فرمایا اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما دیجئے
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سب جہانوں کا، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یہ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات ہیں تو ضرور وہ اول المسلمین ہوئے۔ اور پھر رب تعالیٰ اس سورہ انعام کے آخر میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں فضیلت بلندی دی، شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق و مال میں، علم و عقل میں، قوت و کمال میں، اور یہ آزمائش اس لیے ہے کہ تم نعمت اور جاہ و جلال پا کر کیسے شکر گزار رہتے ہو اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ قسم کے سلوک کرتے ہو، کہ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی اور وہ بے شک ضرور بخشنے والا ہے۔ سورہ اعراف میں اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے وزن اعمال کو بیان فرمایا ہے، فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اس دن تول ضرور ہونی ہے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ان زیادتیوں کا بدلہ جو ہماری آیتوں پر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک میزان قائم فرمائے گا جس کا ہر ایک پلہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ علامہ ابن جوزی نے کہا ہے کہ حدیث میں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی، جب میزان دکھائی گئی اور آپ نے اس کے پلوں کی وسعت دیکھی تو عرض کیا یا رب کس کا مقدور ہے کہ ان کو نیکیوں سے بھر سکے؟ ارشاد فرمایا اے داؤد علیہ السلام، میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک کھجور سے اس کو بھر دیتا ہوں، یعنی تھوڑی نیکی بھی مقبول ہو جائے تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے۔ تو کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے رکوع میں، جنہوں نے سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور شیطان کی ہٹ درمی بیان کی اور اس کے غرور اور تکبر کو بیان کیا، اور بجائے اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا، اس نے غرور کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے فرصت دے دے، انظرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا انک من المنظرین، تجھے مہلت ہے، اور اس مہلت کی مدت بیان فرما دی، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اور یہ وقت نفخہ اولا تک کا ہے۔ تو اس نے کہا تھا شیطان نے کہ قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور یعنی ان کو چاروں طرف سے گھیر لوں گا، راہ راست سے روکوں گا، بنی آدم کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، انہیں باطل کی طرف مائل کروں گا، گناہوں کی رغبت دلاؤں گا، تیری اطاعت اور عبادت سے روکوں گا۔ تو فرمایا نکل جا، تو رد کیا گیا ہے، راندہ ہوا ہے، ضرور جو ان میں تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو چونکہ شیطان بنی آدم کو گمراہ کرنے میں انتہائی سعی خرچ کرنے کا عزم کر چکا تھا، اور اسے گمان تھا کہ وہ بنی آدم کو بہکا لے گا اور انہیں فریب دے کر خداوند عالم کی نعمتوں کے شکر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری سے روک دے گا، تو رب تعالیٰ نے اسے قیامت تک چھٹی دے دی،
اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں رہے تو شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن کو جنت کے پنتوں سے ڈھانپنے لگے. تو رب تعالیٰ نے انہیں فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا تھا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو دونوں نے عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ برا کیا تو اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو بھی اس بات سے آگاہ کر دیا. فرمایا لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے تمہارے باپ آپ کو بہشت سے نکالا اور اتروا دیے ان کے لباس. اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ساتھ اس کا لباس بھی اتارا اور فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ. اور بہترین تو لباس تقوی اور پرہیزگاری کا ہے. اور فرمایا کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. اور اپنے منہ سیدھے کرو ہر نماز کے وقت. وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اس کی عبادت کرو نرے اس کے بندے ہو کر. تو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. تو زینت لو جب تم مسجد میں جاؤ یعنی لباس زینت. اور ایک قول یہ ہے کہ کنگھی کرنا خوشبو لگانا داخل زینت ہے اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حائط کے ساتھ نماز کے لیے حاضر ہو کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے تو اس کے لیے زینت کرنا عطر لگانا مستحب. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی. تو اللہ تبارک و تعالی نے زیب و زینت کی چیزیں حلال فرما دی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کھا جو چاہے اور پہن جو چاہے اسراف اور تکبر سے بچتا رہے. اس آیت میں دلیل ہے اس بات پر کہ کھانے اور پینے کی تمام چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل حرمت قائم ہو کیونکہ قاعدہ مقررہ مسلمہ ہے کہ اصل تمام اشیاء میں اباحت ہے مگر جس پر شارع علیہ السلام نے ممانعت فرمائی ہو اور اس کی حرمت دلیل مستقل سے ثابت ہو. تو فرمایا کہ محبوب فرما دو میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں اور گناہ اور ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری اور اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اہل جنت کا اہل دوزخ کا اور اہل اعراف کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہ ہو. اور یہ محال تو کفار کا جنت میں داخل ہونا محال کیونکہ جو محال پر موقوف ہوتا ہے وہ بھی محال ہوتا ہے. اور فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. اور وہ جو ایمان لائے اور طاقتور اچھے عمل کیے ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے. اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. وہ جنت والے ان میں ہمیشہ رہیں گے. ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار. اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے ہیں جو دنیا میں ان کے درمیان تھے اور طبیعت ان کی صاف کر دی گئیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوا اور یہ بھی آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان اور طلحہ اور زبیر ان میں سے ہوں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فنزعنا ما فی صدورہم من غل فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد نے رفض کی بیخ اور بنیاد کا قلع کما کر دیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت دوزخ والوں کو آواز دیں گے اور پکاریں گے اور کہیں گے ہمیں تو مل گیا جو سچا وعدہ ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا. تو کیا تم نے بھی پایا جو رب نے تم سے سچا وعدہ تمہیں دیا تھا؟ بولے ہاں. اور بیچ میں مرادی نے آواز دی کہ اللہ کی لعنت ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس سے کجی چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے اور وہ جنتیوں کو پکار کریں گے ان سلام علیکم کہ تم پر سلام ہو. لم يدخلوا وهم يطمعون. جنت میں نہ گئے اور وہ اس کی طمع رکھتے ہیں. اور رب تبارک و تعالی نے
دوزخیوں کے بارے میں بتلایا کہ دوزخی اہل جنت کو پکاریں گے اور کہیں گے انافیدوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے رزق اور پانی اس میں سے ہمیں بھی کچھ دو۔ تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا کہ حلال و حرام میں اپنی ہوائے نفس کے تابع ہوئے، جب ایمان کی طرف انہیں دعوت دی گئی تو مسخری کرنے لگے۔ ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زینت نے انہیں فریب دیا، اس کی لذتوں میں آخرت کو بھول گئے۔ فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال چھوڑا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کو بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ شرک اور کفر سے اجتناب کرنے والے ہیں۔ تو مشرکوں کو بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خدا ہے، اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، پھر وہ اس پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے، اور سب اس کے حکم کے تحت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے ہو رشتہ، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے۔ اسی حدیث شریف میں وارد ہوا دعا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور تضرع سے اظہار عجز و خشوع مراد ہے، اور ادب دعا میں یہ ہے کہ آہستہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے آہستہ دعا کرنا اعلانیہ دعا کرنے سے 70 درجہ افضل ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا اور حضرت ہود علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا، اور ان کی قوموں کی حالت بتائی کہ انہوں نے سرکشی اور تمرد کو اختیار کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کی قوم نے وہ ناپ تول میں کمی کی، لوگوں کے ساتھ وہ بددیانتی کرتے اور زمین میں فساد کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو اور ہر راستہ پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو، اور دین کا اتباع کرنے میں لوگوں کے لیے سد راہ نہ بنو، اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں بڑھا دیا، تمہاری تعداد زیادہ کر دی، تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ تو فرمایا تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا، اور ایک گروہ نے نہ مانا، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے، کہ وہ تصدیق کرنے والے ایمانداروں کو عزت دے اور ان کی مدد فرمائے، اور جٹلانے والے منکرین کو ہلاک کرے اور انہیں عذاب دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔